ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے اسلامی ممالک کے حوالے سے، کیونکہ جو ایرانی اسپیکر ہیں محمد کالیباف، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو اسلامی ممالک ہیں اور جو خطے کے ممالک ہیں ان کو جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دینے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی ممالک ہیں اور خطے کے ممالک ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ اس بیان کو کس طرح لیا جاتا ہے. اسی حوالے سے ناظرین ہمیں جوائن کر لیا ہے امریکہ سے صحافی ہیں فیصل علی، ان سے بات کر لیتے ہیں. فیصل، اس وقت جو صورتحال ہے جنگ کی، خاص طور پر جو امریکہ کو صورتحال درپیش ہے، جو امریکی نشریاتی ادارہ ہے CNN، اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 7 طیارے تباہ ہو چکے ہیں امریکہ کے، اور اس وقت اگر کہا جائے کہ مشکل میں ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جنگ بندی کا بھی جو ہے وہ اس کی بھی اپیل کی گئی تھی 48 گھنٹوں کی امریکہ کی جانب سے، لیکن تہران کی جانب سے اسے مسترد کر دیا گیا. کیا کہیں گے آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. یہاں یہ جو اس وقت جتنے بھی لاسز ہو رہے ہیں وار کے اندر، وہ بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. کیونکہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا یہ ہماری جنگ ہے؟ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ تو وار آف چوائس ہے. اور جب یہ ہم نے اپنی مرضی سے شروع نہیں کی، اور جتنے بھی ایڈمنسٹریشن کے اندر ٹاپ کے لوگ تھے، بالخصوص وہ لوگ جو ایڈوائزری پوزیشنز پر تھے، ان لوگوں کی جانب سے ایسی باتیں سامنے آ رہی تھیں. اور آپ نے دیکھا کہ ایک تو سینئر عہدیدار نے، جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم سیکشن کا ہیڈ تھا، نیشنل انٹیلیجنس کا جو آفس ہے ان کا، اس نے ریزائن کیا اور اس نے پورا ایک لیٹر لکھا. تو وہاں سے یہ چیز بالکل سامنے آ گئی تھی کہ جو لاس سامنے آ رہا ہے، جو انگیج ہے امریکی فوج اور جو حکومت انگیج ہے، اور اس کی جو کاسٹ ہے، جو اس وقت امریکی مہنگے آئل کی قیمتیں ادا کرنے کی صورت میں پے کر رہے ہیں. تو یہ پورا یہاں پر امپریشن موجود ہے کہ یہ ہم پھنس چکے، اس میں ایک اننیسیسری غیر ضروری چیز تھی. اور میڈیا میں جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس پر بھی ایڈمنسٹریشن کافی زیادہ اینگری ہے، ناراض ہے. یہاں تک کہ میڈیا کو کہا گیا تھا کہ آپ کی رپورٹنگ جو ہے وہ پیٹریاٹک نہیں ہے. تو یس، یہ ایک ایسا اس وقت یہاں پر، کیونکہ 13 فوجیوں کے جنازے بھی آ چکے ہیں، اور اب جتنا زیادہ ملٹری کا لاس ہو رہا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ یہاں یہ تاثر قائم کرنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں. کیونکہ یہاں لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم جیت رہے ہیں تو ہم اتنے بڑے لاسز کیوں اٹھا رہے ہیں، ہمارے فوجیوں کے جنازے کیوں آ رہے ہیں، اور اس کا کوئی حل کیوں نہیں نکل رہا. تو یہ ایک یہاں پر ریالٹی ہے کہ جتنے بھی یہاں پر اس وقت اگر آپ پرائمری میڈیا آؤٹلیٹس دیکھیں گے تو اس جنگ کی قیمت، اس جنگ میں امریکہ کی انگیجمنٹ اور اس جنگ کی امریکہ کے اندر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس پر بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ ساری ریالٹیز ٹرمپ انتظامیہ کے لیے بہت زیادہ ٹربل کریٹ کر رہی ہیں. اور ایک کے بعد ایک وہ ڈیڈ لائن بھی ایکسٹینڈ کرتے جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ لوگ جو صدر ٹرمپ کی نیچر کو سمجھتے ہیں وہ اس چیز سے بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ آپ دیکھیے جتنا بھی ڈائلاگ کا دور ہوا ہے، ساری مشکلات آئی ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر، انہیں کچھ مشکل فیصلے کرنا پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا ملٹری پاسچر، جو ان کی فوج کی صف بندی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، وہ اس کو لے کر ایک سے ایک نیا قدم اٹھاتے رہے ہیں. یعنی ریسنٹلی بھی آپ دیکھیں تو کم از کم 2 ایسے ایئر کرافٹ کیریئرز جو امریکہ کی دیگر یورپین کمانڈز ہیں ان کا حصہ تھے، وہ بھی یہاں سے روانہ کیے گئے اور وہ بھی سٹینڈ بائی ہیں. تو جو ڈیفنس انالسٹ ہیں یہاں پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹائم بارگین بھی تھا ایران کے ساتھ. یہ بات چیت کی جو ساری بظاہر ایک پریٹنڈ کیا گیا کہ ہم بات کریں، لیکن اس دوران جو ملٹری مائٹ ہے، جو فوجی طاقت ہے، اسے پوری طرح سے فل کر دیا گیا ہے. اور یہ فیئرز یہاں اس وقت بھی موجود ہیں، جیسے کہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر یہ خبر سامنے آئی، اور باقی میڈیا کے اندر بھی، کہ صدر ٹرمپ نے محکمہ دفاع سے ایک رسکی پلان جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ ایران کے اندر سے ان کا یورینیم اٹھانے کے لیے ہمیں کوئی کمانڈو سٹائل آپریشن کرنا پڑے تو اس کی فنکشنالٹی کیا ہے. اور وہ رسکی پلان بعد میں معلوم ہوا کہ صدر ٹرمپ کی ڈیمانڈ تھی. تو آپ اس کے امپیکٹس بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ امریکی ڈپارٹمنٹ آف وار جو ہے اس کے اندر سے کچھ اعلیٰ عہدوں پر تعینات لوگوں کو ہٹایا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت سیریس ڈسکشن تھی یہاں پر کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ سوچ رہے ہیں وہ اسے اس طرح سے امپلیمنٹ کریں. لیکن جو محکمے ہیں، بالخصوص جو محکمہ اس جنگ میں انوالو ہے، جو محکمہ جنگ ہے، وہ تو پریکٹیکل ہرڈز، جو عملی طور پر مشکلات ہیں، وہ ساتھ سامنے رکھ کر پیش کرتا
ہوتا ہے ٹیبل پر کہ یہ مشکلات بھی ہیں, یہ ٹروپس کا لاس ہو سکتا ہے, یہ ایسٹ ہمارے ضائع ہو سکتے ہیں. تو دیٹس وائی بہت زیادہ مشکلات ہیں. دیٹس وائی صدر ٹرمپ ایک کے بعد ایک بیان بھی دیتے ہیں اور اس کو ایکسٹینڈ بھی کرتے ہیں, لیکن اس میں دو چیزیں وہ کیٹیگوریکلی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. ایک تو مارکیٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, اور دوسرا اپنے فوجی جو صف بندی ہے, جو ملٹری پاسچر ہے, اس کو لے کر بھی وہ میجرز لے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی وہ گین کرتے ہیں کہ انہیں ٹائم مل جائے. یہ ایک بہت سیریس بات ہے. یہاں اگر آپ امریکی میڈیا میں جتنا بھی میڈیا دیکھیں تو یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ ٹاکس ہو رہی ہیں, لیکن ساتھ میں ٹروپس کی ری انفورسمنٹ بھی ہو رہی ہے. تو یہاں سے پھر جو ٹاکس ڈائلاگز ہے ان کی جو سیریس پوزیشن ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوتی, اس کی سنجیدگی کا کسی بھی صورت احساس نہیں ہو سکتا کہ امریکہ ٹاک کے ذریعے سے ایران کے ساتھ انگیج ہے. اچھا فیصل، جو اس وقت اگر دیکھا جائے جو پیٹ ہیگسیت ہیں، کیا وہ اس وقت ایک پیج پر ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، یا ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں؟ پیٹ ہیگزیت صدر ٹرمپ کے ان لائلسٹ فرینڈز میں آتے ہیں جو ان کا کلوز سرکل ہے, جو ایگزیکٹلی وہ چیز امپلیمنٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جو جیسے صدر ٹرمپ چاہتے ہیں. تو بظاہر جس طرح سے وہ ان کی پالیسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو یہ پوری طرح سے لگ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ الائن ہیں, لیکن اس طرح سے تو اور بھی لوگ تھے, جیسے کہ دو بہت کابینہ کے سینئر لوگ فائر کیے جا چکے ہیں ان گزشتہ ایگزیکٹلی 2 اسی ہفتوں وجہ میں. سے میں نے پوچھا یہ تو سوال. تو اب یس اپیرنٹلی آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں, لیکن اگر وہ اپنے واچ میں کچھ سینئر جنرلز کو اور بڑے سینئر جنرلز کو, اور آپ دیکھیے آپ کے آڈینس ناظرین کے لیے کہ اس امریکی فورس کے کمانڈر کو فائر کیا گیا ہے جو اس امریکی ڈویژن کا سربراہ ہے, یعنی یو ایس آرمی کی 82nd ایئر بون ڈویژن, جو پیرا ٹروپرز امریکہ نے ڈپلوائے کرنے کے آرڈرز دیے تھے کوئی 2 ہفتے پہلے, اس 82nd ایئر بون ڈویژن کے وہ سربراہ تھے, یعنی امریکی آرمی کے چیف آف سٹاف تھے, ان کو ہی ایکٹیو بیٹل کے دوران ہٹا دیا گیا. تو یہ پریشر صدر ٹرمپ کی جانب سے آبویسلی تھا, کیونکہ یہاں یہ رپورٹ ہو چکا ہے کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنرل جو کوآپریٹ نہیں کر رہے, جو پالیسی کے ساتھ الائن نہیں ہے, اور جو ہماری جو آئیڈیالوجی ہے, جو ہمارا آبجیکٹیو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, انہیں ہٹا دیجیے. تو دیٹس وائی آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی 3 جنرل جو ہے وہ 2 روز پہلے ہٹا دیے گئے. یس, لگتا ہے یہاں پر یہی ہے, صدر ٹرمپ کی کابینہ میں لوگ لائلٹی بھی پروو کرنے میں اپنا بہت سارا وقت لگاتے ہیں, صدر ٹرمپ کے دیے گئے ٹاسک جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی اپنی ایفرٹس لگاتے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود وہ ساری چیزیں اس وقت غلط ہو جاتی ہیں جب وہ صدر ٹرمپ کا میکسیمم پورا نہیں کر پاتے. اور صدر ٹرمپ کا میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ذرا سا بھی اس میں گنجائش نہ ہو, رتی برابر بھی گنجائش نہ ہو جو صدر ٹرمپ جس طرح کا پلان چاہتے ہیں. تو پیٹ ہیگزیت صاحب تو بظاہر وہ سارا کچھ فل کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی ایک سیریس ڈسکشن ہے یہاں پر کہ اس ڈپارٹمنٹ کی سنجیدگی کے اعتبار سے وہ ایک انکمپیٹنٹ آدمی ہیں, کیونکہ یہاں انہوں نے اور بہت سارے کام شروع کر دیے جو امریکی تاریخ میں نہیں ملتے, جیسے کہ بہت ساری دعائیہ تقریبات اب ہو رہی ہیں محکمہ دفاع میں, اس کے اوپر بہت سارے امریکی فوجی جو اس وقت بیٹل میں انگیج ہیں, انہوں نے کوئی خطوط بھی لکھے تھے اسی محکمے کے ایک سیکشن کو جو اس طرح کی چیزیں ہینڈل کرتا ہے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مذہبی جنگ ہے. تو یہ عجیب و غریب چیزیں ہیں جس سے یہ تو آپ کو ضرور لگے گا صدر ٹرمپ کی کابینہ اپنی لائلٹی پروو کر رہی ہے, اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن اس وقت جب ہم آپ سے بات کریں تو امریکی میڈیا میں جو 2-3 پہلی ہیڈ لائنز ہیں اس میں اہم یہ ہے کہ ٹرمپ کی کیبنٹ کا ہر بندہ بار بار اپنے ای میلز دیکھ رہا ہے, میسیجز دیکھ رہا ہے کہ کہیں وہ فائر تو نہیں ہو گیا. اتنی انسرٹنٹی بھی ہے یہاں پر اس وقت. اچھا غلام مرتضیٰ، جیسا کہ فیصل بات کر رہے ہیں کہ انسرٹینٹی بھی ہے یہاں پر امریکہ میں، اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم 2 فوجی جرنیلوں کو بھی وہاں سے جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا ان کے عہدوں سے. اس تمام تر صورتحال پر آپ کیا کہیں گے، اور یہ جو ایک مذہبی رخ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس جنگ کو امریکہ میں، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، ایک یہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ جگ ہنسائی کا سبب بن رہے ہیں وہاں کے لوگ، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا. ابھی آج میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا پیٹ ہیگسیت کا کہ امریکی فوجی حضرت عیسیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور پوپ لیو کی جانب سے اس کی مخالفت بھی کی گئی ہے. جی، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پوپ لیو جو ہے وہ اس کے حوالے سے درخواست کریں، جبکہ پوپ لیو اس سے پہلے 1-2 روز پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے، انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. تو اصل ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اتنی کنفیوژنگ پالیسی. شاید میں اپنی جو 54 سالہ زندگی ہے، جب سے ہم نے صحافت شروع کیا 30 سال ہو گئے اس بات کو، 30 سالوں میں آج تک اتنی کنفیوزڈ پالیسی
किसी मुल्क की नहीं देखी, चाहे जंग हो, अमन हो, बुरे बुरे हालात भी हमने देखे, लेकिन इस तरह की कंफ्यूजन जो है वो नहीं देखी, और इतना झूठ जो है वो नहीं देखा गया। जिस तरह से हर रोज हर लम्हे वहां से मुख्तलिफ बातें जो है वो निकल रही हैं। अभी जिस तरह से 2 मरतबा मैंने बताया कि 2 मरतबा इससे पहले बातचीत जो है वो शुरू की गई, और उसी बातचीत के दौरान ही हमलावर हो गए। तो ये क्रेडिबिलिटी जो है, और फिर इंसानी हकूक का चैंपियन कभी अमेरिका हुआ करता था। बिल्कुल, ईरानी सदर की जानिब से भी यही बात की गई है कि 2 दफ़ा मुज़ाकरात की बात करते करते जो है वो हमला कर दिया गया, और अभी भी जब मुज़ाकरात की बात की जा रही है, जंगबंदी की बात की जा रही है, तो तब भी हमले जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का भी यही कहना है कि एक जानिब जंगबंदी की बात की जाती है तो दूसरी जानिब हमला कर दिया जाता है। लेकिन कोई भी वहां पे देखिए, इस वक्त किसी एक बंदे को जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में हो, उसको हिम्मत करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है कि वहां पे क्या ये मैडनेस जो है वो कहाँ लेके जाएगी अमेरिका को। अमेरिका के जो अपने लोग हैं बाहर निकले हैं, उन्होंने बात की है, एहतजाज किया है। तो और दूसरी बात ये है कि अभी नवंबर में मिड टर्म आ रहा है, और क्या ये पार्टी जो है इसी तरह से अपने आप को खत्म करने जा रही है, खत्म करेगी। कोई एक जो जेडी वैंस हैं, उनको चाहिए है कि वो कोई ऐसा किरदार अदा करें कि अपनी कैबिनेट जो है उनको बुलाएं और वहां पे कोई बात हो। लेकिन हर शख्स जो है वो खामोश है, तमाशा देख रहा है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ताहम जब जो रिजल्ट्स हैं वो ये आ रहे हैं कि डॉलर्स भी फूंके जा रहे हैं जंग में, उनके जवान भी उसमें जो है वो तबाही उनकी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ हासिल वसूल भी कुछ नहीं है। और वही आपने हुरबस जो नॉर्मली खुला था और पूरी दुनिया उससे जो है वो अपना बेनिफिट ले रही थी, वो जंग करने के बाद, इतने अरबों डॉलर खर्चा करने के बाद, इतने लोगों को, मुसलमानों को निशाना बनाने के बाद, मासूम लोगों की जानें लेने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के बाद, आज वो बंद जो है वो उसी तरह से, वो पहले खुला था अब बंद है, अब उसको खुलाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। तो ईरान जो है वो हर लिहाज से अगर हम ये देखें तो मुस्लिम उम्मा में थ्रू आउट वर्ल्ड ईरान ने बहुत कुछ हासिल किया है। आल्दो कि ये बड़े अफसोसनाक बात है कि मुसलमान वहाँ शहीद हुए हैं, वहाँ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा उनको डिस्टर्बेंस हुआ है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान जो इनके इमाम जो थे वो उनकी शहादत है, सबसे बड़ा जो वहाँ नुकसान हुआ पहले ही दिन। उसमें फौज की क़यादत, इंटेलिजेंस की क़यादत, वो सब लोग गए, लेकिन जो गेन किया है वो शायद सदियों में ईरान जो है वो उसको लग जाती है ये चीजें गेन करने में। वहाँ के लोगों की अखलाकियात, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों का सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी, एजुकेशन। जिस शख्स को भी शहादत का रुतबा मिला, उसकी बायोग्राफी सामने आई, उसका प्रोफाइल आया, वो PhD डॉक्टर निकला, वो मुफक्कर निकला, वो स्कॉलर निकला, और इतने तहम्मुल और बुर्दबारी से इन लोगों ने और बड़ी स्ट्रेटजी के साथ जो है वो अपना आप जो है वो दिखाया। अगर हम इनकी मजीद कुछ चीजें जो है वो अगर हम उसकी तरफ जाने की देखें तो जो दुनिया के सामने आई हैं, आज मेरे ख्याल में कोई 1 महीना 6-7 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन कोई ऐसी अपील किसी तरफ से ये आई हो कि उनको किसी इमदाद की जरूरत है, उनको शायद किसी खुराक की जरूरत है, उन्होंने कही कुछ भी किसी भी गुलाम मुर्तज़ा यहाँ तक सुना है कि जो पेट्रोल है वहाँ पर ईरान में जिन लोगों को ज़रूरत है वो उनको मुफ्त भी दस्तयाब है। जी, मैंने 1-2 इस तरह की पोस्ट पढ़ी हैं, और मेरे जो ईरान में रहने वाले दोस्त हैं उनसे पूछा, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बड़े ताजरों ने वहाँ लिख के लगाया है कि शॉपिंग मॉल्स और रेट्स चेक करने की बजाय आप सामान ले जाएं, पैसे जंग बंद होने के बाद दे देना। तो ये सुप्रीम लीडर का जाती घर नहीं था, वो बुज़रा जनरलों के बच्चे कहीं बाहर के मुल्कों में तालीम हासिल नहीं कर पा रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।